وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احیا ملٹی میڈیا آپ کا استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے قرآن و سنت پر مبنی دینی نشریات اور مشہور علماء کرام کے دروس نیز آپ کی علمی پیاس بجھانے اور اسلامی کتب تک رسائی کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے: www.ahya.org۔ نمبر 37 مسئلے میں کہ غیر مقلدین کے نزدیک لفظ اللہ کے ساتھ ذکر کرنا بدعت ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، لفظ اللہ کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ 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 یا اللہ ہو، یہ ذکر ہوا گیا ہے نا۔ یہ ہمارے ہاں بھی کافی لوگ ہیں جو اللہ اللہ، واقعی اللہ اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، خالی اللہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے ذکر کا جو اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جس کلمے سے نہ ہو وہ ذکر نہیں کہلائے گا۔ ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات میں سے کوئی نہ کوئی صفت ضرور ذکر میں شامل ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی افضل ذکر کس کو کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے صرف لفظ اللہ کو نہیں کہا، الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ، پورے کو آپ نے افضل ذکر کہا۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ کا جو ذکر ہے یا خالی اللہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ قطعی طور پر ذکر نہیں ہے۔ ائمہ سلف صالحین نے لکھا ہے اس کے اوپر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے نے جب سے یہ صوفیہ آئے ہیں، اب یہ صوفیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا معنی اس کا معنی کیا؟ اللہ اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے، یہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ اللہ وہی ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو جو کہتا ہے، یہ ہو کا ضمیر کدھر لوٹاتا ہے؟ کدھر لوٹاتا ہے؟ مشرک ہے نا، وہ بدعتی ہے۔ اب چونکہ وہ بدعتی ہے، جب ہو کا ضمیر کہہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے عبدالقادر جیلانی کو کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ علی حجویری لاہور والے کو کہہ رہا ہو کہ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ، اللہ ہو کا معنی وہی اللہ ہے، وہی اللہ۔ بھائی وہی کہ صرف تیری مراد کیا ہے؟ تو اس وجہ سے چونکہ شبہ ہے اس میں ایک مشرک بدعتی آدمی نہیں معلوم کہ ضمیر کس طرف لوٹا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمارے جو القول البلیغ فی التحذیر من جماعت تبلیغ شرکیہ اعمال جو ہم نے ترجمہ کیا، انہوں نے بھی یہ مسئلے کو اس کے اندر لکھا ہے کہ بدعتی لوگ جو صوفیات اور تبلیغی جماعت والے خاص طور پر اللہ 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 کا جو ذکر کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے خالی اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے ذکر اللہ تعالیٰ کے یعنی صفات میں سے کسی نہ کسی صفت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، اور سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، جتنے بھی اذکار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی کے اندر بھی لفظ اللہ، لفظ جلالہ کہتے ہیں اس کو، لفظ جلالہ کے ساتھ صرف لفظ جلالہ کے ساتھ ذکر نہیں ہے، یہ ثابت کہیں۔ اگر اس مقلد کو کوئی دلیل ایسی مل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے، تو ہم پھر اس کو مان لیں گے، کیونکہ ہم تو حدیث کے دل دادا ہیں۔ مسئلہ نمبر 38 میں سے نے لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک بعض صحابہ فاسق تھے، چنانچہ حضرت معاویہ کہ انہوں نے ارتکاب کبائر اور بغاوت کی ہے، البنیان المرصوص۔ سامرودی صاحب نے حضرت معاویہ کے نام کا انکار کر دیا، مگر یہاں انعام نہیں مقرر کیا، بہرحال انعام نہیں مقرر کیا کیونکہ البنیان میں موجود ہے، شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد نہیں۔ بہرحال ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں، بعض ہمارے لوگ جماعت اہل حدیث کے علماء بھی ایسے ہیں کہ جس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا اور ان کے آپس میں جنگیں ہوئیں، تو اس میں بہت سے ہمارے علماء اہل حدیث جو ہیں ان صحابہ کرام کو، صرف یا معاویہ کی بات نہیں،
ان صحابہ کرام کو جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑے ہیں فاسق کہتے تھے. اور کیوں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ منتخب تھے، اہل مدینہ کے پاس خلیفے کے منتخب کرنے کی اتھارٹی تھی، اہل مدینہ کو خلیفہ منتخب کرنے کی اتھارٹی تھی، کسی اور علاقے کو نہیں. تو اس وجہ سے چونکہ اہل مدینہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، تو ظاہر ہے کہ جو آدمی خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت کرے ظاہر ہے کہ وہ فاسق سمجھا جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں. خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کرنے والا باغی جو ہے اسے فاسق واقعی کہا گیا ہے. لیکن یہاں مسئلہ اس بات پہ ٹھہرتا ہے کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی ایسے ہی خلیفہ تھے کہ ان کی مخالفت کرنے والے کو باغی سمجھا جائے اور اسے فسق و فجور کی طرف اس کی نسبت کی جائے؟ کلا، ہرگز نہیں. اس پر علماء اسلام نے لکھا ہے، ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے نور اللہ مرقدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام لغزشوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اعلیٰ مقام پر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. اور اس میں ہمارا موقع بھی یہ ہے ابتدا سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چونکہ مختلف ہی ہے اور بہت سے کبار صحابہ جن کو ابن خلدون نے اپنی کتاب کے اندر 17-18 جلیل القدر صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا تھا اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو اس وجہ سے صحابہ کرام میں چونکہ اختلاف ہو گیا تھا، دو حصوں میں صحابہ کرام بٹ گئے تھے. اس وجہ سے نہ ہم معاویہ کو خلیفہ اس زمانے کے اندر سمجھتے ہیں اور نہ علی کو. یہ زمانہ فتنے کا ہے. دونوں یہ 6 سال کا جو عرصہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے آپس میں جنگ کا، جھگڑے کا، اس کو ہم فتنہ کا زمانہ سمجھتے ہیں. اس میں بہت سے سلف صالحین کی بھی یہی رائے ہے. اس وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے معنوں میں ہم خلیفہ نہیں یعنی سمجھتے کہ ان کی مخالفت اگر کسی نے کی ہے یا بغاوت کی یا ان کے خلاف لڑائی کی ہے تو فاسق سمجھا جائے. مودودی وغیرہ اور دوسرے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی یہ رائے ہے، لیکن ہماری یہ رائے نہیں ہے. اس وجہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جن صحابہ نے بھی یہ کیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، یہاں سے شروع ہے سورۃ الحجرات. وإن طائفتان من پہلے اللہ تعالیٰ نے فسق و فجور کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی فاسق آدمی آ کے تم کو خبر دے، ایسی بات کی کہ تم کو اکسانے کے لیے، مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تحقیق کر لو، کہیں ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ شروع کر دو. یہاں فاسق سے مراد کیا ہے؟ بری خبر لانے والا، مطلقاً بری خبر لانے والا. یہاں فاسق سے مراد وہ معنی حقیقی نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس آدمی کے حق میں یہ نازل ہوئے وہ صحابی ہے، عقبہ بن کیا نام ان کا، عثمان رضی اللہ، جو اس کے گورنر ہیں عراق کے. تو اللہ اکبر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو مؤمنین کی جماعتیں اگر لڑ پڑیں آپس میں، اسی آیت کو ہمارے علماء نے ان دونوں صحابہ کی لڑائی میں یہاں استدلال کیا ہے کہ یہ دونوں مؤمنین کی جماعتیں تھیں، علی کی بھی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. اس لیے قرآن نے پہلے مؤمنین کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مؤمنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تم کیا کرو؟ ان میں اصلاح کر دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی بغاوت کرے دوسرے کے خلاف تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا باغی کو چھوڑ کر دوسرے کا ساتھ دو. یا قرآن نے باغی کہا ہے مگر فاسق نہیں کہا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو مومنین کہا ہے، اس سے معلوم ہوا وہ فاسق نہیں ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ آیت جو ہے فاسق کے بارے میں، یہ اس پر بھی میرا جو اپنا ذاتی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ان کا جو قبیلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس کو ان لوگوں کے علاقے کو فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے آئے اور اپنے گھر والی بنایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والد آئے اور آ کر کہنے لگے بی بی جویریہ کے کہ ہمارے پاس تم کوئی آدمی بھیجو تاکہ ہمارے زکات صدقہ کا جو مال ہے ہم جمع کر کے ان کو دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک صحابی صغیر کو بھیجا
اس وقت جو ہے کیا نام ہے اس کا عقبہ، بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. یہ مسلم احمد وغیرہ کی حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، لیکن جس وقت یہ گئے تو وہ لوگ اس کے استقبال کے لیے آنے لگے تو ان کو ڈر خوف محسوس ہو گیا. تو انہوں نے کہا شاید یہ لوگ مجھے مارنے آ رہے ہیں، قتل کرنے والے ہیں. تو یہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تو واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کہ وہ لوگ تو مجھے مارتے تھے، قتل کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فوراً جنگ کرنے کا اعلان کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے جب اپنا آدمی ان کے پاس بھیجا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے لوگ مرتد ہو چکے ہیں، اس وجہ سے آپ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی. اور ادھر سے بی بی جویریہ کا والد بھی پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ نے آدمی نہیں بھیجا. تو آپ نے فرمایا میں نے یہ آدمی بھیجا تھا. تو جس وقت واقعے کی تحقیق ہوئی تو یہی ثابت ہوا وہ ڈر کے مارے واپس آ گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ کہ اگر کوئی فاسق تمہیں یعنی بری خبر لانے والا کوئی خبر لا کے تمہیں دے تو تم تحقیقات کر لو اور قبل اس کے کہ تم کسی قوم پر حملہ کر دو اور پھر ایک دوسرے کا قتل کر بیٹھو. تو اس آدمی کو اس صحابی کو لوگوں نے فاسق لکھا ہے کہ بھئی اس حدیث کرو سے مسند احمد کی حدیث ہے مگر سندن ضعیف ہے کیونکہ امام احمد کا جو اس میں استاد ہے وہ صحیح الحفظ ہے. سند کے اعتبار سے یہ حدیث کمزور ہے. ہمارے اکثر علماء اہل حدیث بھی اپنی تفسیروں میں بھی اس صحابی کو فاسق لکھا ہے اسی حدیث کی بنیاد پر، مگر یہ آدمی فاسق نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آدمی فاسق ہوتا، قرآن مجید کی آیت میں فاسق اگر یہ آدمی ہوتا اور اسی کے متعلق قرآن مجید کی آیت نازل ہو چکی ہوتی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قریبی رشتہ دار تھے، غالباً چچا بھائی تھے. تو جناب عثمان نے ان کو گورنر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابہ میں شامل ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا عراق کا گورنر فاسق کو بنا دیتے اور کسی صحابی نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ تم نے ولید کو جو فاسق ہے قرآن میں تم گورنر بنا دیا. کسی نے اس وقت اعتراض نہیں کیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ان الفاظ کے ساتھ یہ غلط ہے. اور فاسق اگر آیت نازل بھی ہوئی ہے تو یہاں فاسق سے مراد حقیقی فسق نہیں ہے بس کہ بری خبر لانے والا اس سے مراد ہے. ہمارے علماء کو بھی اس میں جو ہے احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک صحابی کو فاسق نہیں لکھنا چاہیے. ان سے غلط فہمی ہوئی، وہ جو ہے انہوں نے کچھ اور سمجھا، بات کچھ اور تھی. بہرحال یہ بات جو ہے یہیں تک ہے کہ بعض صحابہ کو جو فاسق ہے ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی صحابی کو ہم فاسق نہیں کہتے. اگرچہ وہ آپس میں لڑے ہیں، دونوں مجتہد تھے اور دونوں اس لیے لڑے آپس میں، دونوں نے سمجھا میں حق پر ہوں اور دونوں نے یہ سمجھا ہم جہاد اسلامی کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی صحابی فاسق نہیں ہے. اگر کسی ہمارے عالم نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، ہم اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں اور ہمارا یہ قطعی طور پر مسلک نہیں. اور مسئلہ نمبر 39 یہ ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک عورت کی نماز بغیر تمام سطر کے چھپائے ہوئے صحیح ہے، تنہا ہو یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہو یا اپنے شوہر کے ساتھ ہو یا دوسرے محارم کے ساتھ ہو، غرض ہر طرح صحیح ہے، زیادہ سے زیادہ سر کو چھپا لے. غیر مقلدین کے نزدیک عورت کی نماز بغیر تمام سطر کے چھپائے ہوئے صحیح ہے. غالباً یہ مسئلہ جو ہے غالباً اسی بدور الاہلیہ کا ہے، یہ نواب صاحب کی کتاب ہے. اس سے غالباً انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ عورت اور مرد کی کیا نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں، اصل اس مسئلے کی بنیاد غالباً اسی مسئلے پر ہے. نواب صاحب نے، کیونکہ نواب صاحب کا پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ نواب صاحب کا کافی ظاہریت کی طرف زیادہ رجحان ہے، تو اس وجہ سے یہ فقہی مسائل کو، ائمہ کے مسائل کو یا صحابہ تابعین کے مسائل کی طرف کان نہیں دھرتے. تو اس لیے غالباً انہوں نے اس مسئلے کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہو پا رہا. جماعت اہل حدیث کا بھی مسئلہ یہی ہے نا. اگر ہم اس مسئلے کو تھوڑا آگے لے جائیں، جس طرح یہاں ہمارے شاہ صاحب لے گئے، نواب صاحب یعنی سید تھے رحمۃ اللہ علیہ، اگر ہم اس مسئلے کو تھوڑا آگے یعنی دیوبندی بریلوی کے سامنے کہے تو ہم دیتے ہیں یعنی اس کی نماز عورت مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے. اگر کوئی دیوبندی بریلوی مقلد اگر ساجد بھائی کر دے یہ سوال جو جہاں فٹ ہے ہمارا حدیث کیا ہے، کیا جواب دے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی. اگر فرق نہیں ہے تو جس طرح مرد جو ہے جس طریقے سے نماز پڑھے عورت بھی اسی طرح سے پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. مرد کے متعلق کیا ہے؟ مرد کے متعلق تو یہ ابن حزم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ خالی فرجین کو ڈھانک لے اور یہ صحیح یعنی قرآن و سنت کے اندر ران بھی مرد کے لیے سطر نہیں ہے، ران بھی نہیں، گھٹنا بھی نہیں، صرف آدمی کا اگلا اور پچھلا فرض جو ہے صرف وہی ہے بس. باقی بدن اگر انسان کا ننگا ہوتا بھی اس کی نماز ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. جو بات کا زیادہ سے زیادہ کندھے دونوں ڈھانک لے،
हैं, और घुटना ढक ले और बाकी रान हो गई, उस रान के नीचे पंडली हो गई, बाकी पाँव वगैरह हो गया, औरत तो ये नंगा नहीं कर सकती ना, औरत तो नहीं कर सकती। तो इस वजह से ये यानी सब हालात के अंदर मर्द औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं कह देना, इससे बड़े मसाइल पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमारे उलमा को भी चाहिए कि ऐसे यानी फिर इन लोगों को मौका मिलता है ऐसे मुक़ल्लिदीन को सर उठाने का और हमारे ऊपर उंगली उठाने का। हमें भी ये बात है कि कतई तौर पर तमाम हमारे उलमा फ़ुक़हा की फ़िक़ही मसाइल गलत भी नहीं है। औरत मर्द की नमाज में वाकई फ़र्क है, यानी हर जगह में फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम इसमें तो है कि औरत जो है घुटने तक अपने पाँव को छुपाए, हत्ता कि पाँव के ऊपर का जो हिस्सा है, जिस तरह अब्दुल्ला बिन इसकी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला की हदीस है, अगरचे हमारा उससे इत्तेफाक नहीं, वो ये है कि क्या औरत अपने पाँव का अगले ऊपर के हिस्से को नंगा करके नमाज पढ़ सकती है? क्योंकि असल मसला तो यह है कि औरत अकेली ही नमाज पढ़ना उसके लिए है। अगर किसी जगह मर्दों के साथ या किसी जगह पर नमाज पढ़ भी रही है तो क्या टखने को उसके छुपाना, ये तो इत्तेफाक है। औरत टखने तक छुपाना औरत को, इस पर इत्तेफाक है। पिंडली पर भी इत्तेफाक है। सिर्फ मसला है उसके यानी मुंह के निकालने का, क्योंकि चेहरा सही हदीस के मुताबिक चेहरा जो है वो फर्ज नहीं है उसका छुपाना। इस वजह से चेहरे को अगर खुला रखेगी तो नमाज के अंदर तो खुला रखना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि ताकि मुंह छुपाना तो नमाज के अंदर तो ममनू है। इस वजह से बहरहाल टखने तक औरत को छुपाना फर्ज है। बाकी रहा क्या औरत के ऊपर का कदम का ऊपर जो हिस्सा है, वो भी बीबी उम्मे सलमा की हदीस में यह है कि आपने फरमाया कि औरत ऐसे कपड़े के अंदर नमाज पढ़े, लंबा उसका कमीज होना चाहिए, युगत्ती ज़ुहूरा कदम है, कि औरत के कदम के ऊपर का जो हिस्सा है वो छुपा ले। यह हदीस मौकूफ है, असल में सनद के एतबार से यह हदीस मौकूफ है, यानी बाद रिवायत में अल्लाह के नबी का अल्फाज आए हैं, लेकिन सही मुहद्दिसीन की तहकीक के मुताबिक यह बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल है। सही कौल के मुताबिक ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू हदीस नहीं है। इसलिए हमारा रुझान इस तरफ है कि औरत अगर जैसे हनफिया का मसला है इसमें, क्योंकि इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस नहीं, तो इस वजह से किसी सहाबी का जो कौल है वो यानी फर्ज की हैसियत नहीं अख्तियार कर सकता, मुस्तहब हो सकता है सहाबी के कौल से हम उसे मुस्तहब समझेंगे। तो मतलब कहने का यह है कि औरत अगर ऊपर का कदम औरत का अगर ज़ाहिर है तो उसे नमाज औरत की हो सकती है, लेकिन टखना वगैरह औरत का छुपा होना चाहिए। तो इस वजह से इस मसले की नौइयत यही है। अगर वाकई इसकी यही मुराद है, अगर इसकी ये मुराद है तो मुझसे तस्लीम करते हैं, अगर इसकी ये मुराद नहीं कुछ और मुराद है तो फिर जो है वो बात अलग है।